فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد بہتر سلوات پڑھے وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات حسین لٹ کے بھی دونوں جہاں کے مالک ہیں حسین لٹ کے بھی دونوں جہاں کے مالک ہیں بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا آیا یزید تو اسی وقت جنگ ہار گیا یزید تو اسی وقت جنگ ہار گیا در حسین پہ جس وقت ہو چلا آیا صلوات پڑھتے محمد آل محمد حضرت گرامی یہ مجلسیں یہ فرش عزا یہ بہت محترم اور بہت متبرک ہے یہاں پر انسان اپنی حاجتیں مانگے تو قبول ہوتی ہیں لہٰذا جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کریں اور آج تو جھولا بھی برآمد ہونا ہے لہٰذا شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں اپنی اپنی حاجتوں کو طلب کر لیجئے گا روایت میں ہے کہ جہاں فرش عزا بچھتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جہاں فرش عزا بچھتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں اور جب ملائکہ واپس عرش پہ جاتے ہیں تو عرش کے ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے کبھی سونگھی نہ تھی تو ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم حسین کے فرش سے آ رہے ہیں حضرت گرامی ہمارا عنوان ہے امامت نظام ہدایت اور اسی عنوان کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی کہ امام کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خدائی امر سے ہدایت کیا کرتا ہے اور میں نے قرآن کے 21ویں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 آپ کی خدمت میں پڑھی ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے
کچھ لوگوں کو امام بنایا، ان لوگوں کو امام بنایا یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور امام کو ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے، اور امام کو ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جب بھی کبھی عقیدے پہ حرف آئے گا تو امام بولا کرے گا، اور چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ ختم نبوت ہو، یا کوئی بھی عقیدہ ہو، جب بھی عقائد امامیہ پر کوئی بھی حرف آئے گا تو امام بولے گا، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کرے۔ دیکھیں نبی کا کام تھا کہ دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ جوہد ابن درہم کا واقعہ ہے۔ جوہد ابن درہم ایک دہلیہ تھا، ایتھسٹ تھا، زندیق کا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا جو خلق ہوئی ہے یہ دو مادوں کے ٹکرانے سے خلق ہوئی ہے۔ دو مادے جو ٹکرا گئے تو آپس میں تو وہ دنیا خلق ہوئی ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ جو دو مادے آپس میں ٹکرائے تو کس نے ان کو قوت دی کہ وہ ٹکرا سکے؟ وہ کہتا تھا جو دو مادے آپس میں ٹکراتے ہیں تو دنیا خلق ہوتی ہے۔ بہت لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے۔ تو اس نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھو۔ مٹی اور پانی ملایا، کیچڑ بن گیا، اور ایک مرتبان لے لیا، اس نے ایک برتن لے لیا، اس میں مٹی اور پانی مکس کر کے کیچڑ بنا کے وہ برتن بن کر کے زمین میں دفن کر دیا اور زمین پہ مٹی ڈال دی، اور کہا کہ کل اسی موقع پر اسی وقت آ جانا۔ وہی افراد آ گئے، اس سب کے سامنے سے مٹی ہٹائی، ڈھکنا کھولا تو اس کے اندر کیڑے پیدا ہو چکے تھے۔ اور اس نے کہا کہ انی خلقتھا، میں ہوں ان کا خالق۔ سب نے کہا کہ نہیں بھائی تو خالق نہیں ہے، وہ جو کل مٹی اور پانی جو ملایا تھا، کیچڑ بنا تھا، اس سے خلق ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تو میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ دو مادے آپس میں ٹکراتے ہیں تو جس طرح سے یہ کیڑے خلق ہو گئے اسی طرح سے یہ دنیا خلق ہو گئی۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، کچھ کہنے لگے کہ ہاں جوہد ابن درہم ٹھیک کہہ رہے، بھائی جب مٹی اور پانی کو ملانے سے کیڑے خلق ہو سکتے ہیں تو دنیا کیوں خلق نہیں ہو سکتی؟ دنیا بھی اسی طرح خلق ہوئی ہوگی۔ اب کچھ لوگ اس کے قائل ہو گئے اور کہا کہ ہاں کوئی خدا نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، مٹی اور پانی کے ملانے سے کیڑے ہو سکتے ہیں تو دو مادوں کے ٹکرانے سے دنیا جو خلق نہیں ہو سکتی، دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ کسی نے امام سے یہ بیان کیا کہ جوہد ابن درہم کا یہ نظریہ ہے اور آپ کے ماننے والے بھی اس طرف جا رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ بلاؤ جوہد کو، ہم بھی کچھ بات کریں گے۔ اب وہ جوہد وہ برتن لے کر چلا کہ میں شیعوں کے امام سے بات کروں گا، جب وہ پوچھیں گے کہ کیسے خلق کیا تو میں کہوں گا کہ مٹی اور پانی سے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ دعویٰ باطل ہے، اور پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ ہاں دیکھو یہ دو مادوں سے خلق ہوا تو اسی طرح پروردگار نہیں ہے اور اسی طرح یہ دنیا خلق ہوئی۔ وہ جب بیٹھ گیا تو امام نے کہا تو اس کا خالق ہے؟ اسے کہا کہ ہاں میں خالق ہوں۔ امام نے کہا میں مان لیتا ہوں، خالق اپنی خلقت پر قدرت رکھتا ہے،
کیڑے جیسے اس نے ڈھکن کھولا نا تو کیڑے ادھر ادھر ہونے لگے. امام نے کہا جو مشرق میں جا رہے ہیں ان کو کہہ دے مغرب میں چلے جا, جو مغرب میں جا رہے ہیں ان کو بول مشرق میں چلے جا. بھائی تو خالق ہے تو حکم تو چلا ان پہ. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. امام نے کہا اچھا چل کیڑے ہیں نا تعداد بتا دے. بہت سارے کیڑے تھے, تعداد بتا دے. اس نے کہا تعداد بھی نہیں پتا. کہا نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں یہ بتا دے. کہا یہ بھی نہیں معلوم. کہا تو کیسا خالق ہے بھائی, تو خالق ہے کیسا خالق ہے؟ مشرق والوں کو مغرب نہیں بھیج سکتا, مغرب والوں کو مشرق نہیں بھیج سکتا, تعداد تجھے نہیں معلوم, مذکر کتنے مؤنث کتنے یہ تجھے نہیں معلوم, تو کیسا خالق ہے؟ پھر امام نے کمال جملہ کہا. امام نے کہا تعداد مجھے معلوم, نر مادہ کتنے مجھے معلوم, مشرق والوں کو حکم دیتا ہوں. امام نے اشارہ کیا مشرق والے مغرب ہو گئے, مغرب والے مشرق ہو گئے. مشرق والوں کو حکم دو تو مغرب میں ہو جائیں, مغرب والوں کو حکم دو تو مشرق میں ہو جائیں. مجھے یہ معلوم کہ کون سا کیڑے کی عمر کتنی ہے, کیا کھا کے مرے گا, کیا کتنا رزق کہاں پر ہے, اس کا قبیلہ کون سا ہے, کہاں تک جیے گا, کیسے زندگی گزارے گا, ساری باتیں مجھے ہر کیڑے کے بارے میں معلوم ہے. میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, تجھے نہیں معلوم تو دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ حضرات سناٹے میں سنتے ہیں مجلس, کچھ واہ نہیں کچھ آہ نہیں, کچھ بول دیا کریں, نعرہ صلوات بول دیا کریں. میں فضائل اہل بیت پڑھتا ہوں تب بھی آپ لوگ ایسے ہی خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے میں کسی اور کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. وہ لوگ تو اس کی فضیلت پہ بھی بولتے ہیں جو بھاگ گیا تھا, آپ علی کی فضیلت پہ بھی نہیں بول رہے ہوتے. تو بولا کریں. رسول کی حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشا کرو. فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ, اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. اب اس سے ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ جب یہ حدیث رسول اللہ نے فرمائی تو جناب عائشہ بیمار تھی, تو ہیں حضرت ابو بکر کی بیٹی اور عقد میں رسول کے تھی. تو نماز کے بعد حضرت نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنے جانا چاہتا ہوں. مولا کائنات اس دن رسول اللہ کے گھر پہ دعوت پہ مدعو تھے. اب علی رسول کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ بھی آ گئے کہ میں بھی چلوں گا اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے. اب یہ چلے 4 افراد, 3 افراد, چوتھی کو دیکھنے کے لیے. اب جب پہنچے تو حضرت بیٹی سے طبیعت پوچھ رہے ہیں, دیکھ علی کو دے. بیٹی خیریت سے ہو, دیکھ ادھر رہے ہیں علی کی طرف, پوچھ رہے ہیں بیٹی خیریت سے ہو. کہا کہ بابا جان یہ کس طرح سے پوچھ رہے ہیں, بھائی طبیعت پوچھنی ہے تو میری طرف دیکھ کے پوچھیے, یہ علی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ ابھی مسجد میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں عبادت کا ثواب بھی لے رہا ہوں, عیادت کا ثواب بھی لے رہا ہوں. تو جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اگر علی نہ رہیں
پھر علی کے چہرے کو کیسے دیکھا جائے؟ کہا ہم نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ جب علی نہ رہے تو پھر علی کے چہرے کو کیسے دیکھ کر ثواب حاصل کیا جائے؟ تو رسول نے کہا تھا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر لینا عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا کہ پھر بڑھ کے سوال کیا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ علی کے ذکر پہ پابندی لگ جائے تو پھر کیسے ثواب حاصل کیا جائے؟ ذکر ممکن نہ ہو کرنا علی کا تو پھر کیسے ثواب حاصل کیا جائے؟ تو اس وقت رسول نے فرمایا حب علی عبادہ، دل میں علی کی محبت ہونا یہ بھی عبادت ہوا کرتی ہے۔ یا علی کی محبت دل میں ہونا، اسی لیے مولا کائنات نے دیکھے علی کی محبت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا نے کہا، فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بالسیف ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر وار کروں علی ان یبغضنی ما ابغضنی، کہ وہ مجھ سے بغض رکھے، مومن کو میں اس کی ناک کو کاٹ دوں کہ تو مجھ سے بغض رکھنا شروع کر دے، ما ابغضنی، مومن مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور ساری دنیا لا کر منافق کے ڈھیر کر دوں کہ تو مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے تو منافق مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ علی سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا اور مومن کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ بزرگان گرامی، میں اپنے عنوان پر لوٹا ہوں کہ امام وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی بھی عنوان پر ضرب لگ جائے، عقیدے کو، مسئلے کو، دین کو، شریعت کو، وہ بولے گا، ہدایت کرے گا اور وہ فعل خیر بھی کرے گا۔ اب فعل خیر اوحینا الیہ فعل الخیرات، کل جو افراد سامعین موجود تھے اوحینا کو سمجھا چکا تھا، فعل خیر کو سمجھانا ہے۔ کچھ میں نے کل ایگزامپلز دی تھی کہ فعل خیر کس طرح امام کیا کرتے، لیکن آج فعل خیر کو سمجھانا ہے کہ خیر ہوتا کیا ہے۔ ایک بات قرآن نے سمجھائی کہ خیر کیا ہوتا ہے، ویسے بہت ساری مثالیں اس کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں قرآن نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات، قول معروف، اچھی بات، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر ہے، من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے جس کے بعد اذیت دی جائے۔ آپ نے کسی پہ اچھا، آپ نے کسی کو صدقہ دیا، یا صدقے سے مراد یہاں پہ ایک مدد ہے، یعنی آپ نے کسی سے مدد کی، اس کے بعد اس سے حساب لے رہے ہیں، اس کے بعد اسے تانا دے رہے ہیں، یاد ہے فلاں دن تمہارے گھر میں راشن ڈلوایا تھا، یاد ہے فلاں دن تمہارا بل ادا کیا تھا۔ اس سے بہتر ہے اچھے قول سے منع کر دو، نہیں یار ابھی ہو نہیں سکتا، کچھ ہوتا تو میں انشاءاللہ آپ کی مدد کرتا۔ قول معروف، اچھا قول، ومغفرۃ، معاف کر دینا، یا تو اچھا قول کہیے یا معاف کر دینا، اچھے قول سے یا انسان معاف کر دے۔ معاف کر دینا ایک دوسری کیفیت ہے کہ انسان کے اوپر کوئی شخص انسان کے ساتھ برا کرتا ہے، انسان جواب میں اس کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد جتائے نا کہ یاد رکھو تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا لیکن میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اب اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ برائی کو معاف کر دیجئے، نیکی نہ کیجئے، اس کی برائی معاف کر دیجئے۔ تو دو باتیں ہو گئی، قول معروف بھی سمجھا دیا میں نے آپ کی خدمت میں، مغفرت بھی سمجھا دیا۔ یتبع اذن،
اس صدقے سے بہتر ہے جس میں اذیت دی جائے۔ اگر یہ بات آپ کی خدمت میں سمجھ میں آ گئی کہ خیر کیا ہے، قول معروف خیر ہے، مغفرت خیر ہے، اچھی بات خیر ہے، معاف کر دینا خیر ہے، تو اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خیر ائمہ کے دور میں کب کب ہوا۔ اب یہ خیر، کیونکہ امام ہوتا ہے فعل خیر کیا کرتا ہے، اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان پہ وحی کی وہ فعل خیر کرے، تو امام نے یہ فعل خیر کب کیا؟ ایک شخص نے امام حسن کو، شام کا وہ شخص تھا، اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شام میں کس طرح سے امام علی کے خلاف باقاعدہ سازش کی گئی تھی، لہذا جب وہ شام سے آیا تو اسے تو معلوم تھا کہ علی ابن حسن ابن علی جو ہے وہ ان کو گالی دی جائے۔ جب جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ حسن ابن علی ہے، اس نے گالیاں دی امام کو، امام نے سن لیا تسلی سے۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر ایک کمال کا نقطہ ہے جو ابھی ذہن میں آیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بعض وہ کہتے ہیں نا کہ جان کا بدلہ جان، قرآن نے کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان، تو کیا گالی کے بدلے گالی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس نے آپ کو گالی دی ہے تو اس کے بدلے، یہ فقط یہاں پر ہے، قصاص کے باب میں ہے، قصاص کے باب میں ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ضرر پہنچائی ہے، ضرر پہنچایا ہے، اگر آپ کا کوئی عضو ناقص کر دیا ہے تو وہ اس کا بدلہ آپ لیا جائے گا، یا اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کا وارث اس بدلے میں قتل کرے گا۔ یہ آیت یہیں تک ہے محدود، اس سے آگے نہیں بڑھے گا کہ اس نے چونکہ ہمارے گھر کا شیشہ توڑا تھا تو ہم بھی اس کے گھر کا شیشہ توڑ کے آئیں گے، اس نے ہمارے گھر میں آگ لگائی ہے تو ہم بھی اس کے گھر میں آگ لگا دیں گے۔ نہیں، یہ یہاں تک نہیں ہے یہ بات۔ لہذا گالی کے بدلے جواب گالی نہیں ہے۔ امام حسن کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے جب گالی دی تو امام نے پوری بات سنی، اس کی ساری بات جب اس نے کہہ دی اور وہ چپ ہو گیا تو امام نے کہا کہ تھکا ہوا آیا ہے، بول تو کھانا کھلا دو، اور اگر سواری کی ضرورت ہو تو سواری میرے استبل میں بہت بہترین ہے، اور رہائش کا مسئلہ ہو، شام سے رہنے والا ہے، یہاں کون ہوگا تیرا خاندان والا، تو رہائش کا بھی مسئلہ ہوگا، میرا گھر رہنے کے لیے قابل ہے، آجا رہائش اختیار کر لے۔ اب تھکا ہوا تو وہ تھا، اس نے کہا کہ دسترخوان امام حسن مشہور تھا، اس نے کہا کہ چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھا لیا تو غلام نے اس کو کچھ نقد رقم لا کے دی کہ یہ تیرے خرچے کے لیے، اگر آگے تجھے زیادہ سفر چاہیے ہو، اور اگر فرزند رسول یہ کہہ رہے کہ اگر یہیں رہائش اختیار کرنی ہے تو یہاں پر کمرہ صاف کر کے رکھا ہے، تم یہیں پہ رک جاؤ، اور اگر سواری چاہیے تو استبل میں سے جو گھوڑا تمہیں پسند ہو وہ جا کے لے لو، بھائی جو گاڑی تمہیں پسند ہو وہ اٹھا لو۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے امام سے ملواؤ۔ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ خَلِيفَةُ رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں اتارا کرے، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں اتارا کرے۔ امام زین العابدین کا واقعہ، صلوات پڑھ دیں امام زین العابدین کی صلوات۔ امام کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اس نے امام کو گالیاں دی تو اصحاب کھڑے ہو گئے، فرزند رسول یہ واجب القتل ہے۔ امام نے کہا رک جاؤ، مجھے بھی پتہ ہے یہ واجب القتل ہے،
امام کو کوئی گالی دے تو واجب القتل ہوتا ہے. امام نے کہا رک جاؤ، کچھ دیر رک جاؤ، نادان نہیں ہے. اچھا وہ جو شام والا واقعہ میں نے پیش کیا وہ تھا مسلمان، یہ تو مسلمان بھی نہیں تھا. اس سے امام کو آ کر گالیاں دی اور چلا گیا. تو امام نے کچھ دیر گزرنے کے بعد امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آؤ چلو اس کے گھر پہ چلتے ہیں. اصحاب کو لیا، اس کے گھر پہ چلے. دستک دی تو باہر نکلا، دیکھ کے گھبرا گیا، کہنے لگا کہ اچھا تو اب لشکر لے کر آئے ہیں تاکہ میرے گھر پہ حملہ آور ہو. امام نے کہا نہیں، میں ایک بات کہنے آیا ہوں. جو نازیبہ الفاظ تو نے میرے لیے استعمال کیے، اگر تو مجھ میں پائے جاتے ہیں تو خدا میری مغفرت فرمائے، اور اگر مجھ میں نہیں پائے جاتے تو خدا تیری مغفرت فرمائے. وہ امام کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کیجیے گا، آپ کا دین بہت اچھا ہے، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور آپ کے رسول پر ایمان لانا چاہتا ہوں. امام پر وہ ایمان لے کر آیا، امام نے اسے کلمہ پڑھوایا اور امام کے بہترین ساتھیوں میں وہ شمار ہو گیا. جب وہ شمار ہو گیا امام کے، تو امام نے بقیہ ساتھیوں سے کہا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کافر تو قتل ہوتا، کفر قتل نہ ہوتا. میں نے کفر قتل کیا ہے، تم ظاہری کافر کو دیکھ رہے تھے، میں نے اس کے کفر کو قتل کیا ہے. لہذا امام فعل خیر کیا کرتا ہے، وہ قول معروف سے فعل خیر کیا کرتا ہے اور مغفرت سے فعل خیر کیا کرتا ہے. اس انداز سے کہ ہر مرحلے پر جیسے بھی حالات ہوں، چاہے امام کے گھر میں پریشانی ہو، تنگی ہو، چاہے وسعت ہو، حالات جیسے بھی ہوں، فعل خیر امام کے گھر سے ثابت ہوگا. اسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام ہوتا ہے خیر البشر، اپنے زمانے کا بہترین امام ہوتا ہے، اعلیٰ ترین امام ہوتا ہے. لہذا جب وہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے، کمالات میں اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اور اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنے زمانے کا بہترین ہوتا ہے یا اعلیٰ ترین ہوتا ہے کہ مولا رضا کی اولاد ایک ہی واحد اولاد تھی، امام تقی علیہ السلام. تو مولا کو کافی عرصے بعد یعنی اولاد ہوئی، تو ابھی وہ 3 سال کے امام، بلکہ 8 سال کے امام تقی تھے. تو امام تقی 8 سال کے تھے، تو کسی نے کہا کہ مولانا رضا سے کہا کہ آپ کا جب انتقال ہوگا، یعنی اس نے اس انداز سے نہ کہا، اس نے کہا کہ فرزند رسول جب ہونے والی بات ہو جائے تو آپ کے بعد میرا امام کون ہے؟ تو امام نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ. تو اس نے کہا کہ مگر یہ تو ابھی کم سن ہے. امام نے کہا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عیسیٰ نے گہوارے میں کہا تھا جبکہ وہ 3 دن میں تھے اور کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. 3 دن کا بچہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب عطا کی، اللہ نے نبی بنایا. 3 دن کے عیسیٰ کی نبوت پہ تم نے نہیں کہا یہ تو بچے ہیں. تو 9 سال اور 8 سال کے بچے کو امام بنتے ہوئے تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ 9 سال کا اگر بچہ، 8 سال کا اگر بچہ امام ہو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عیسیٰ کی نبوت پہ تو تم نے کچھ نہیں کہا قرآن کے اوپر. لہذا امام وہ ہوتا ہے جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر موقع پر فعل خیر کرے گا. امام تقی علیہ السلام کا واقعہ آپ چونکہ بات نکلی ہے کہ امام نے اس طرح سے دین کی حفاظت کی ہے
بہت کم مناظرہ مولا کا پڑھا جاتا ہے، اور میں ہر سال جہاں کوشش ہوتی ہے اشرا پڑھوں، اور الحمدللہ آج چونکہ برکت ہے حضرت علی اصغر کے جھولے کی کہ ماشاءاللہ تعداد اچھی ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں کہ امام تقی علیہ السلام کے بعد یحییٰ ابن اقسم آیا، یعنی امام کے پاس سنا آیا، اس نے دربار میں امام کو بلایا اور امام سے اس نے سوالات کیے، اور وہی سوالات جو عجیب و غریب حدیثیں جو شام کی فیکٹریوں میں بنی ہوئی تھی، چند حدیثیں پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں نے کہا تھا کہ امام جو ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے ہدایت کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے امام جو ہے وہ دین پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اسی کا فرزند رسول میں حدیثیں پڑھتا جاؤں گا، آپ بتاتی جائیے گا صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام تقی سے کہا کہ میں حدیثیں پڑھتا جاؤں گا، آپ بتاتے جائیے گا صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام نے کہا کہ پوچھو۔ اب وہی کہہ سکتا ہے پوچھو، جس کے جد نے کہا ہو پوچھو، تو امام نے کہا پوچھو۔ اس سے سوال کیا، کہا فرزند رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا، اور اس وقت کہ جب ایک بڑے صاحب ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے قد کے لمبے صاحب ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جبریل نازل ہوئے، اور جبریل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، کہنے لگا کہ رسول کے حوالے سے حدیث یہ ہے کہ رسول کے برابر میں وہ بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور جبریل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا یہ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تو ان سے راضی ہے، کیا یہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ اب حدیث بنائی گئی ہے، تو کیا فرزند رسول یہ حدیث ٹھیک ہے؟ یہ حدیث ٹھیک ہے ان کے بارے میں؟ امام کہنے لگے بہت مبارک، لیکن رسول کی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب بھی میری حدیث تمہارے سامنے پیش کی جائے اور قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تو آیت سچی ہوتی ہے اور حدیث جھوٹی ہوگی، اور حدیث کو دیوار پہ دے مارو۔ یہ رسول کی حدیث ہے کہ حدیث کو دیوار پہ دے مارو، اس لیے کہ حدیث جھوٹی ہے، قرآن کی آیت سچی ہے۔ کہا فرزند رسول، کیا یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے؟ امام نے کہا آیت پڑھتا ہوں، نتیجہ تو خود نکال لو۔ امام نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ جو خدا رگے گردن سے زیادہ قریب ہو وہ پوچھوایا نہیں کرتا کہ ذرا ان سے پوچھئے یہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ یا علی، انہوں نے کہا اچھا پھر حدیث تو ٹھیک نہیں ہے۔
کا دوسری حدیث امام تقی سے کہا کا دوسری حدیث یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ فلاں اور فلاں جبریل، رسول نے فرمایا فلاں اور فلاں جبریل اور میکائیل کی مانند ہے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ رسول نے یہ فرمایا ہے یا نہیں کہ فلاں اور فلاں جبرائیل اور میکائیل کی مانند ہے؟ امام نے کہا کہ بہت مبارک ہو تم کو یہ حدیث، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جبرائیل اور میکائیل نے 17 سال شرک کیا تھا یا رسول کو تشبیہ دینا بھی نہیں آتی تھی؟ بھئی یا تو کہو کہ تشبیہ دینا نہیں آتی تھی یا کہو کہ وہ مشرک رہے تھے۔ اب پریشان ہو گئے، کہا اچھا پھر ٹھیک، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کہا پھر تیسری حدیث، ایک اور حدیث پیش کی، کہا کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی کھڑکیاں ہیں، اور فلاں اس کا پرنالہ ہے۔ پرنالہ سمجھتے ہیں آپ؟ گھر کی چوکھٹوں پہ بھی لگا ہوتا ہے نا، اوور فلو کا جو پائپ ہوتا ہے۔ تو رسول نے یہ مکمل فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں کھڑکیاں ہیں، فلاں پرنالہ ہے۔ کیا فرزند رسول یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ علم کا شہر اور اس کا دروازہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ کون سا شہر ہے جس کی چھتیں ہوا کرتی ہے، اور وہ کون سا شہر ہے جس کی کھڑکیاں ہوا کرتی ہے، اور پرنالہ ہونے میں کون سی فضیلت ہوا کرتی ہے؟ بھائی پرنالہ ہونے میں کون سی فضیلت ہے مجھے یہ بتا دو۔ کہا اچھا پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث، کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ امام نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں بڑھاپا پسند ہے یا جوانی؟ اس نے کہا کہ مولا مجھے تو جوانی پسند ہے۔ امام نے کہا اچھا، امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بڑھاپے میں ہاتھ پلاشا آتا ہے؟ کہا کیا آتا ہے؟ کہا سنائی میں کم دیتا ہے؟ کہا ایسا ہوتا ہے۔ کہا نظریں کمزور ہوتی ہیں؟ کہا ہوتی ہیں۔ کہا ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں؟ کہا ہو جاتی ہیں۔ کہا کمزوری بھی آ جاتی ہے، جسم میں کمزوری ہوتی ہے؟ کہا ہو جاتی ہے۔ کہا بال جھڑ جاتے ہیں؟ کہا جھڑ جاتے ہیں۔ کہا پھر بڑھاپا اچھا ہوا یا برا ہوا؟ کہا برا ہوا۔ بڑھاپا ایک بری چیز ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ جنت میں کوئی بری چیز ہوگی؟ جنت میں کوئی بری چیز ہوگی؟ اس سے کہا نہیں بری چیز تو نہیں ہوگی۔ امام نے کہا جب بری چیز ہوگی نہیں اور بڑھاپا بری چیز ہے تو کہاں سے بوڑھوں کے سردار ہو گئے؟ رسول نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ ہر بوڑھا جوان ہو کر پہنچے گا اور جوانوں کے سردار حسنین ہیں۔ ہاں جب بڑھاپا ہوگا وہاں کے سردار ہوں گے، جہاں بڑھاپا ہوگا وہاں کے ہوں گے سردار۔ جنت میں تو بڑھاپا نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا اچھا یہ حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پیش کی، کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جنت
فلاں کے نور سے روشن ہے. رسول نے فرمایا کہ جنت اگر روشن ہے تو فلاں کے نور سے روشن ہے ہوگی. امام نے کہا اچھا، بہت مبارک ہو یہ حدیث. مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں انبیاء ہوں گے؟ اس نے کہا ہوں گے. کہا سارے ہوں گے؟ سارے ہوں گے. کہا سید الانبیاء ہوں گے؟ کہا سید الانبیاء بھی ہوں گے. کہا سارے اولیاء ہوں گے؟ کہا سارے اولیاء بھی ہوں گے. کہا سید الاولیاء علی ہوں گے؟ کہا وہ بھی ہوں گے. کہا کمال نہیں ہے، انبیاء سارے ہوں گے اور سید الانبیاء بھی ہوں گے، اوصیاء سارے ہوں گے اور سید الاوصیاء بھی ہوں گے. ان کے نور سے تو جنت روشن نہ ہو اور ان کے نور سے ہو جائے، کمال نہیں ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے. امام نے کہا جنت نور مصطفیٰ سے روشن ہوگی. اور پھر امام نے کہا ارے نور مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے، جب علی و فاطمہ مسکرائیں گے تو دانتوں سے جو نور نکلے گا اس نور کی تاب نہ لا سکیں گے لوگ، اس نور سے جنت روشن ہوگی. لہذا امام ہر موقع پر ہدایت کرنے کو تیار ہوتا ہے اگر کوئی ہدایت لینے کو تیار ہو. امام فعل خیر کرتا ہے. خیر کیسے کرے گا؟ خیر ایسے کرے گا کہ جب کوئی آئے گا سوال کرے گا امام ادا کرے گا. آخری واقعہ پیش کر کے منزل مصائب پر آؤں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا کچھ عطا کیجئے. تو امام نے اسے کچھ ایک کھجور عطا کی. ایک کھجور، مولا کے بعد طبق رکھا ہوا تھا کھجوروں سے بھرا. امام نے اس کو ایک کھجور اٹھا کے دی. اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے. تو امام نے مٹھی بھر کے کھجوریں اٹھا کر اس کو دی. اس نے کہا خدا کا شکر ہے. تو امام نے طبق اٹھا کے اس کو دے دیا. اس نے کہا خدا کا شکر ہے. تو امام نے اپنی آبا اتاری اور اس کو دے دی. اس نے کہا خدا کا شکر ہے. تو امام نے اپنی جیب میں موجود جتنی رقم تھی اس کو دے دی. اس نے کہا خدا کا شکر ہے. تو امام نے غلام سے کہا غلام گھر میں کتنے رقم موجود ہے؟ تو گھر میں اچھی خاصی جو رقم موجود تھی اس کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی. اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کا شکریہ. بہت سارا مال دیا امام. فرزند رسول آپ کا شکریہ. تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. تو غلام نے کہا کہ مولا اتنا دیا، ایک کھجور سے شروع کیا تو آپ نے تو پورا گھر خالی کر دیا. امام نے کہا خدا کی قسم اگر وہ کہتا رہتا خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، تو گھر خالی کر کے پورا گھر اس کے حوالے کر دیتا. یہ ہے فعل خیر، یہ ہے فعل خیر جو امام کیا کرتا ہے. بس نگرامی آپ رونے کے لیے تشریف لائے. آج ایسی عظیم اور عجیب شخصیت کا ذکر ہے جس کی زندگی کے کل 2 دن ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ایک ولادت کا دن، ایک شہادت کا دن. لیکن کمال نہیں ہے، لاکھوں مرثیے کہہ دیے گئے، لاکھوں فضائل کے جملے کہہ دیے گئے، لاکھوں منقبتیں کہہ دی گئی، اور فقط ایک تبسم پہ علی اصغر کے لاکھوں مرثیے اور لاکھوں منقبتیں کہی جا چکی.
آج وہ ننھے مجاہد کا تذکرہ ہے جس نے جنگ جیتی ہے تو فقط اپنی مسکراہٹ کے بلبوتے پہ جیتی. یہی تو کہہ کر سغرا سے علی اصغر کو ہاتھ سے لیا تھا. علی اصغر تو میری فوج کا سب سے بڑا سپاہی ہوگا. اور علی اصغر جناب سغرا کی گود سے ہومک کے آغوش امام حسین میں آئے تھے. آج باب الحوائج کا تذکرہ ہے. خدا باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی اور میری ایک ایک وہ حاجتیں جو ہمارے ذہن میں ابھی ہیں اور وہ جو ہمارے ذہن میں نہیں بھی ہیں، خدا باب الحوائج کے صدقے میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجتیں منظور و قبول فرمائیں. خصوصاً زیارت امام حسین نصیب فرمائیں. بس 2 جملے سنیے اور اپنے اپنے حصے کا پرسہ پیش کیجیے مادر علی اصغر کو. آقا حسین نے صدا دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرا مددگار ہے. حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کے پردے کی حفاظت کرے. یہ جملہ کہنا تھا کہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. خیمے میں گریے کا شور بلند ہوا. آقا حسین کہنے لگے ارے ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ خیمے میں گریا کیسا ہے؟ جناب رباب نے کہا آقا، اچھا سب مارے جا چکے. جناب رباب نے کہا آقا، آپ نے جیسے ہی صدا لگائی ہے نا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. امام حسین نے کہا شہزادی اس کو تیار کیجئے، شاید میں پانی کی کوئی سبیل کر رہا ہوں. ماں نے آخری مرتبہ اپنے بچے کو تیار کیا. اس کے بعد جانتے ماں کے ہاتھ میں کیا آیا ہے؟ ماں کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سر آیا ہے اور چھلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں آئی ہیں. آخری مرتبہ ماں نے تیار کیا علی اصغر کو اور حسین کی آغوش میں دے دیا کہ شاید میرا بچہ پانی پی کر آئے گا. آقا حسین نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور اب چلے. فوج اشقیہ کے سامنے آئے اور ابا کا دامن ڈال کر آئے. مورخین نے لکھا ہے کہ ابا اس لیے ڈالی تھی کہ اپنے پھول سے بچے کو، چاند سے بچے کو دھوپ سے بچانا چاہتے تھے. حسین اپنے ننھے سے بچے کو دھوپ سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے ابا ڈالی تھی. اور بچے کو لے کر چلے. لوگ کہنے لگے ارے شاید قرآن لائے ہیں صلح کرنا چاہتے ہیں، قرآن لائے ہیں تو صلح کرنا چاہتے ہیں. حسین باقاعدہ قرآن لائے تھے. بس ابا ہٹائی تو ایک چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا. امام نے کہا تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں، مگر بچے نے کیا کیا ہے؟ بیعت کا مطالبہ تو مجھ سے ہے نا، 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا ہے؟ ارے امام نے بڑا عجیب جملہ کہا. امام کہنے لگے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، 2 بوند پانی دے دو. اور پھر امام کہنے لگے اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ اس کے بہانے
میں پانی پی لوں گا، چلو میں اسے جلتی ریت پہ رکھ دیتا ہوں، آؤ بچے کو خود ہی اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ بچے کو تپتی ریت پہ رکھا اور امام حسین پیچھے ہو گئے۔ فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، کچھ کہنے لگے، ہاں علی اصغر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہاں واقعتاً بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ارے ہاں ماں کے بچے کا دودھ خشک ہو گیا ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ انقلاب کی سی صورت ہے، اور ملا سے کہنے لگا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ادھر امام حسین نے کہا کان میں علی اصغر کے، علی اصغر تم حجت خدا ہو، تم حجت خدا ہو، ان پر حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں میں پھیرنا شروع کی۔ فوج اشقیاء دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ بس حسین نے دیکھا کہ پانی نہیں پلایا جا رہا، ہاتھوں میں حسین نے علی اصغر کو بلند کیا، ادھر 3 بھاگ کا تیر چھوڑا گیا۔ یہ وہ تیر تھا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے کام آیا کرتا تھا، گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے کام آیا کرتا تھا۔ لشکروں نے قسم کھائی تھی کہ ایک دوسرے پر یہ تیر نہ چلائیں گے، بس تیر چھوڑا۔ عمر سعد نے کہا، حرملہ تیرا ہاتھ کیوں تھر تھرا رہا ہے؟ کہا کہ جیسے نشانہ لیتا ہوں نا، در خیمہ سے کوئی بیوی دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے بچے کی ماں ہے جو دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے کو پانی پلایا، بس میرے بچے کو پانی پلایا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کی ماں ہے۔ تیر چھوڑا، 3 مرتبہ اس کے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ عمر سعد نے کہا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تو تیر چلا۔ بس میں کیا بیان کروں وہ تیر کیا تھا، میں مختصراً بیان کروں۔ تیر بڑا تھا، علی اصغر چھوٹا تھا۔ تیر بڑا تھا، علی اصغر چھوٹا تھا۔ تیر چلا، فَصُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ایک کان سے تیر چلا، دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ اصغر ہاتھوں میں منقلب ہو گئے، حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گئے۔ ایک مسکراہٹ اصغر کے چہرے پر آئی، ارے جسے یہ معلوم نہ ہو تیر کھا کے ہنسا جاتا ہے یا رونا جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں میں چلو بھر کتنا خون ہوگا، ننھی سی جان میں کتنا خون ہوگا جس نے 3 دن کا پانی نہ پیا ہو۔ ایک چلو بھر خون علی اصغر کا ہاتھوں میں حسین کے تھا، چہرے پہ آقا نے مل لیا، اس لیے کہ جب زمین پہ ڈالنا چاہتے تھے نا تو ندائے قدرت آئی تھی، حسین یہ نہ کیجئے گا، زمین سے قیامت تک گلہ نہیں اگے گا۔ آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے تھے، آواز قدرت آئی تھی، آسمان کی طرف نہ کیجئے گا، قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ حسین نے چہرے کی طرف ملا اور اب اصغر کے اوپر آبا ڈال کے چلے، اور جیسے ہی چلے نا اب اصغر خاموش ہو گئے۔ اب رو تو نہیں رہے نا اصغر، اب خاموش ہو گئے۔ جناب سکینہ کہنے لگی، ہاں بھیا کو پانی پلا دیا ہے، لگتا ہے بھیا کو پانی پلا دیا ہے، رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ امام حسین نے آبا ہٹائی، کہا دیکھ تیرے بھیا کو کیا تیر ستم مارا گیا ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، ماں کو دکھائیں تو کیسے دکھائیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہوئے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، پالنے والے تیری رضا پہ راضی رہا، تیرے امر کو تسلیم کیا۔ بس ماں کو نہیں دکھایا، خیمے کے پشت پر گئے، علی اصغر کو دفن کیا، چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کیا۔ اب جب تمام لشکروں نے نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کیا اور سروں کی گنتی کی گئی تو ایک سر کم پڑا۔ لوگوں نے کہا ارے ہم نے دیکھا تھا حسین نے ایک میت کو پیچھے دفنایا تھا لیکن کہاں دفنایا نہیں معلوم۔ اللہ جانے کتنے نیزہ بردار گھڑسوار تیار ہوئے، زمین پر نیزہ مارتے جاتے تھے، اصغر کو تلاش کرتے جاتے تھے۔ ایک نیزہ زمین میں گڑا
ہاتھ میں نہ آیا، پوری میت اٹھا لی گئی۔ ماتم حسین